شاہ والا کے جو غم خار نظر آتے ہیں، کس قدر صاحب کردار نظر آتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والقرآن الحکیم، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار،
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم لعن صنم قريش وجبتها وطاغوتها وإفكها وابنتيهم الذين خالف أمرك وأنكر وحيك وجهد إنعامك وعصى رسولك وخلب دينك وحرف كتابك وأحب أعداءك وجهد آلاءك وأبطل أحكامك وأبطل فرائضك وألحد في آياتك وعادى أولياءك ووالي أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك اللهم لنهما وأتباعهما وأولياءهما وأشياءهما ومحبيهما فقد أقرب بيت النبوة ورد ما بابه ونخز سقفه وألحق سماءه بأرضه وعليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل أهله وبعد أنصاره وقتل أطفاله وأخلى منبره من وصيه ووارث علمه وجهد إمامته واشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سخر وما أدراك ما سخر لا تبقي ولا تذر اللهم لنهم بعدد كل منكر أتاه وحق أخفاه ومنبر علاه ومؤمن أرجاه ومنافق والله وولي عزاه وطريد ناواه وصادق تردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرز غيروه وأسر أنكروه وشر آسروه ودم أراقوه وخير بدلوه وكفر نصبوه وكذب دلسوه وإرس غصبوه وفي اقتطعوه وسحت أكلوه وخمس استهلوه وباطل أسسوه وجور بسطوه ونفاق نصروه وغدر أزمروه وظلم نشروه ووعد نخلفوه وأمانة قانوه وحد نخزوه وحلال حرموه وحرام أهلوه وبطن فتحوه وجنين أسقطوه وزلع دخوه وسبك مزخوه وشمل بددوه وعزيز نزلوه وذليل أعزوه وحق منعوه وكذب دلسوه وحكم قلبوه وإمام خالفوه اللهم لنهما بعدد كل آية حرفوها وفريزة تركوها وسنة غيروها وأحكام نطلوها ورسوم قطعوها ووصية بدلوها وأمور ضيعوها وبيعة نكسوها وشهادات كتموها ودعواه أبطلوها وبينة أنكروها وهيلة أحدثوها وخيانة أردوها وعقبة ارتقوها ودباب دعرجوها وأزياف لزموها اللهم لنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما دائبا سرمدا لانقطاع لأمده ولا نفاد لعدده لعنا يعود أوله ولا ينقطع آخره لهم ولأعوانهم أنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهقين باحتجاجهم والناهزين بأجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذب مذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذب مذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذب مذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم عذب مذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد فاتح اللهم صل على محمد وآل محمد اصغر سلامی تیرے ستم کھائے آتے ہیں گردن پدر کے ہاتھوں پا لٹکائے گردن پدر کے ہاتھوں پا یا تیروں کا میں برستا ہے ننھی سی لاش پر کالی گھٹا کی طرح لیچا کالی گھٹا کی طرح پانی دیا نہ ظالموں نے پیاسے ہی مر گئے گل کی طرح سے دھوپ میں
گلے کی طرح سے دھوپ میں بازو چھدا ہے شاہ کا بچہ ہے قوم ترے چھوٹی سی لاج چھاتی سے چھوٹی سی لاج چھاتی سے حضرت کو ہے یہ سوچ کے بانو کہے گی کیا گردن کو مارے شرم کے نیوڑا گردن کو مارے شرم کے نیوڑا آتے ہیں اصغر سلامی تھی بانو پچھلے پیر اصغر کے لیے روتی ہے ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیتی ہے جان کو بھی کوتی ہے یہ عجب ہمیں کہ تسکین نہیں ہوتی ہے یہ عجب ہمیں کہ تسکین نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا علی اصغر کی صدا کبھی کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ان کو لرزش جدا ہے منہ زرد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں دل تڑپتا ہے جدا سینے میں درد جدا کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرے موت تو چھٹکارا ہے مہربانی جو کرے موت تو چھٹکارا ہے کب تلک راتوں کو ہم نہ لو فریاد کرے یا الہی علی اصغر مجھے یا الہی علی گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دل برے آجا روح بے چین ہے آجا علی اصغر آجا دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا فاطمہ کے لیے آجا بہن فاطمہ کے لیے آجا بہن بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی میں صدقے گئی واری گئی میں صدقے گئی واری گئی کے سینے سے میرے سینہ لگا دو کے سینے سے میرے سینہ لگا دو آگ بڑھ کی ہے کلیجے میں بجھا دو خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا جاؤ پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی لوریاں ہم تمہیں اے لال دیا کرتے تھے آپ لیٹے ہوئے جھولے میں ہنسا کرتے تھے گھٹنیوں گھٹنیوں گر آپ چلا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے کرتا پکڑے ہوئے ہم ساتھ رہا کرتے تھے آئے ماں باپ سے قسمت نے
چھڑایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو سونے جنگل میں میری جان سلایا تم کو خلق سب سوتی ہیں راتوں کو گھروں میں اپنے ہم اگر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے تم تو اے لخت جگر گود میں مرخت کے گئے تم تو اے لخت جگر گود میں مرخت کے گئے یاد اس پالنے والی کی بھلائی تم نے پائی تھی باپ کے لال بسائی تم نے پائی تھی باپ کے لال بسائی تم نے آئے اصغر نا تیرا دین ہوا ماں سے ادا بوجھ کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا نہ تیری سالگرہ کی نہ دودھ بڑا نہ تیری سالگرہ کی نہ تیرا نہ تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا نہ لہر تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا تم تو مارے گئے چھاتی پائے لٹاؤں کس کو چھوٹے چھوٹے شلوکے میں بناؤں کس کو چھوٹے چھوٹے شلوکے میں بناؤں کس کو صلوات سلامی لینوں نے کیا کیا جفا کی نشا کی ہوئی آل مشکل کشا کی صلاح یہ ماں تسلیم و صبر و رضا کے قاتل کے حق میں کہ قاتل کے حق میں بشین نہ چھوٹی دم مرگ تک فاطمہ سے اطاعت علی کی عبادت خدا کی رہے ہاں چکی سے مجروح دونوں رہے ہاں چکی سے مجروح دونوں یہ حالت تھی مغلوم ہے یہ کہتی تھی بنتے علی وقت غارت کچھ شمر قیمت نہیں اس ردا کی میرے سر پر للہ رہنے دے سے کو میرے سر پر للہ رہنے دے سے کو کہ یہ کہنا چادر ہے خیر تماشائی کہتے تھے کوفے میں ہنس کر یہ سرننگ زینب ہے قدرت خدا کی اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ اٹھا رات کو جس کی ماں کا جنازہ وہ اب دن کو محتاج ہے نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب نہ باندھو میرے ہاتھ کہتی تھی زینب لینوں میں بیٹی ہوں مشکل کشا کی سلامی جناب ہے بلقیس پاس باہیں کس کی جناب ہے
مریم درود خواہ یہ کس کی جناب ہے، شان خدا آیا ہے یہ کس کی جناب ہے، دھیلی ماہ یہ کس کی جناب ہے، کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کی، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس، بیٹھا ہے عرش سائے میں کس بارگاہ، الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے، منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے، پروانہ فاخوں کی نا شکایت غیظہ کی ہے، ایذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے، ایذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے، آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے، آنکھوں میں شکل باپ کے رو، آنکھوں میں شکل باپ کے رونے کا دھیان ہے، بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہر آؤ، اماں نہ اتنا رو، غلاموں پر رحم کھاؤ، نانا کہاں گئے ہیں، بلا لائے ہم بتاؤ، ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا، ہم کپڑے پھاڑتے نہیں تو گلے لگا، نانا کے بعد آئے بے قدر ہم ہوئے، سب ایک طرف حضور کے بھی، سب ایک طرف حضور کے بھی پیار ہم ہوئے، آخر وفور گریہ سے عاجز ہوئے عرب، حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے، کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری رعیت جملہ، یا سیدہ تمہاری رعیت جملہ، کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آپ کے رو، جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے، باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر، موڈھا پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوش سیر، دینے لگے پیامے عرب شاہ بحر و بر، گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے فدا، گھبرا کے بولی ہائے کروں کیا میں بے فدا، خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی، بابا کا سو لے کے کدھر، بابا کا سونگ لے کے کدھر جاؤں یا ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ، مطبخ گرم اردے جو ہے گندا ہوا، نہلا رہی ہیں بچوں کو، مل مل کے دست و پا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا، پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا، پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے، اس وقت کچھ اس وقت کچھ بحال تمہارا مزاج، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں
تم ہوں گے خود نڈھال خدمت کا میرے بچوں کی، ہوگا کسے خیال نہلا دلا دیا کے پریشان تھا ان کا، نہلا دلا دیا کہ پریشان تھا ان کا، کرتے بھی دھوئے قوت بھی کل تک دے چلی، صحرا نہ دیکھا ہے کہ ارے، صحرا نہ دیکھا ہے کہ ارے، مان لے چلی اے میری فاخہ کشمیری نادار مجان، اے میری بے دوا میری بیمار مجان، کعبے کی آبرو میری سردار مجان، اے میری صابرہ میری ناچار مجان، اے میری صابرہ میری ناچار مجان، نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو، اماں جواب دو میرے اماں جواب دو میرے اماں جواب دو، ننے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پٹوپیاں، کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں، لکھا ہے جب جنازے پا پہنچے وہ نیم جاں، حسرت سے دیکھا مرد کا منہ اور یہ حسرت سے دیکھا مرد کا منہ اور یہ اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی زیارت، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے۔ طلبات ابن علی جو باغ رسالت لٹا چکا، بھائی کی اور باپ کی دولت لٹا چکا، پونجی حرم کی اپنی بضاعت لٹا چکا، سب کچھ برائے بخشش امت لٹا، سب کچھ برائے بخشش امت لٹا چکا، باقی کوئی شہیدوں کے دفتر میں اب نہیں، جو ضابط مریض کوئی گھر میں آ، جو ضابط مریض کوئی گھر میں آ، تنہا کھڑے تھے فوج میں شاہ فلک وقار، جو آئی چار سمت سے پھر فوج بد شیار، دیکھا کہ ہے نیام میں حیدر کی ذوالفقار، جرت ہوئی ہر ایک کو بڑھ کر لگا، جرت ہوئی ہر ایک کو بڑھ کر لگا، یاد قدام شاہ نے سب کچھ بھلا دیا، جب زخم کھایا شکر کیا مسکرا، جب زخم کھایا شکر کیا مسکرا دیا، ٹکڑے ہوا جبیں سے کمر تک تنے امام، گھبرا گیا فرس تو یہ بولے شہ انام، اے ذوالجنا یہاں سے ہٹانا نہ ایک گام، اب جنگ بھی تمام ہے اور ہم بھی ہیں، اب جنگ بھی تمام ہے اور ہم بھی ہیں تمام، گھیرے ہوئے ہے فوج اجل سد راہ ہے، جائے گا کہاں کے یہ خط لگا، جائے گا اب کہاں کے یہ خط لگا، مجھ کو نہ قتل ہونے کا غم ہے نہ کچھ ملال، گھر کی ہے اب نہ فکر نہ بچوں کا ہے خیال، جانا قریب ہے سوئے
دربار ذوالجلال یہ فکر ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ فکر ہے کہ دیکھیے ہوتا ہے کیا، مرسل بھی تھر تھر آتے ہیں اس بارگاہ میں، سر نظر لے کے جاؤ، سر نظر لے کے جاؤ، یہ کہتے تھے کہ سر پا لگی تیغ آبدار، نیزہ سینہ کا ہو گیا سینے کے وار پار، گرنے لگے جزی سے امام فلک وقار، بیٹھا زمیں پٹے کے بیٹھا زمیں پٹے کے وش میں جگر پکڑ کے بدر دو علم گرے، سنبھلا گیا نہ خواب، سنبھلا گیا نہ خواب، دی بڑھ کے پیک نے اسر ساتھ کو قبر، گھوڑے سے گر پڑا اسد اللہ کا پسر، بشاشوں کے شمر سے بولا وقیر اثر، جا جلد جا نبی کے نواسے کو خات، جا جلد جا نبی کے نواسے کو خات کا، گل ہو دلاوری کا تیری شہر شہر میں، خنجر وہ کھینچ لے جو بجھایا، خنجر وہ کھینچ لے جو بجھایا، خنجر پکڑ کے شمر چلا آستی چڑھائے، بولا یہ ابن سعد کے قولی بھی ساتھ جائے، دونوں لئی جو لاشیں سرور کے پاس آئے، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کے ہاں، پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کے ہاں، خنجر لیے ہوئے ستمی جاد آئے ہیں، چونکو حسین ذبح کو جلادا، چونکو حسین ذبح کو جلادا اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحسن ماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین عذب اللہ عنہم الرجس علی البیت ویطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کتاب الاسرار الفاطمیہ، فاطمۃ الروحی صلوات والمحمد۔ ارشاد ختمی مرتبت کتاب اسرار فاطمیہ فاضل مسعودی کی کتاب ہے، اس میں یہ قول ملا، یہ حدیث ملی کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری روح ہے،
خاص بات ہے کہ جسم کے کسی عضو سے مثال نہیں دی، کیوں جسم ظاہر ہے اور روح باطن ہے۔ روح پہ جسم کا پردہ ہے اور روح حجاب میں ہے، جسم کے حجاب میں روح ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں میری روح فاطمہ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلے آپ جسم اور روح کا فرق دیکھیں، اور روح سے جسم ہے، جسم سے روح نہیں ہے۔ اور روح ایک ایسی شے ہے جو پورے جسم پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اگر جہاں پر روح کا احساس نہ پایا جائے وہی بدن کی موت ہے۔ جیسے فالج، جس حصے پہ فالج ہوتا ہے گویا وہ حصہ مر جاتا ہے، آپ اسے کچھ بھی پن چبائے کچھ کرے احساس نہیں ہوتا، لیکن روح کی کارفرمائی جب ہوتی ہے تو چیونٹی بھی اگر کاٹے گی تو احساس ہو جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ روح وہ جوہر ہے جس کے ذریعے غم کا بھی احساس ہوتا ہے، لذت کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر روح نہ ہو تو احساس مر جائے، اور روح نہ ہو تو احساس ہی مر جائے۔ تو یہ ہوتی ہے روح۔ اور جب سرکار دو عالم جو نبیوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے فاطمہ میری روح ہے، تب اس روح کی لطافت کیا ہوگی، اس روح کی عظمتیں کتنی ہوگی۔ اس روح کی لطافت کو آپ سمجھنے کے لیے اپنی روح کو دیکھیں۔ آپ کا جسم کثیف ہے، آپ کی روح لطیف ہے، بالکل ایک کاسمک شے ہے روح، جو آپ کی روح آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور پھر اس روح کا کمال یہ ہے کہ جب آپ سو جاتے ہیں تو یہ روح سیر سماوات کرتی ہے۔ آپ کی روح آپ کے سونے کے بعد آپ کے بدن سے اٹیچمنٹ اس کا رہتا ہے، مگر آسمانوں کی سیر کرتے رہتی ہے، کیونکہ خواب ایک حقیقت ہے، خواب خواب ہوتے ہوئے ایک حقیقت ہے، یعنی جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ابھی کوئی آپ سے کہے کہ میں شام سو گیا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا میں حرم میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کوئی جھٹلا نہیں پائیں گے، اس لیے کہ خواب وہ حقیقت ہے جو سب دیکھتے ہیں، بھلے ہی الگ الگ خواب ہو مگر خواب کی ایک حقیقت ہے۔ تو جب آپ یہاں پڑے ہوئے ہیں تو کربلا کیسے چلے گئے؟ جب آپ یہاں سو رہے ہیں تو امریکہ کیسے چلے گئے؟ دوسرے ممالک کیسے چلے گئے؟ دوسرے شہر کیسے چلے گئے؟ حجی آپ یہاں بستر پر ہیں، آپ کی روح مردوں سے ملاقات کر رہی ہے۔ میں نے دادا کو خواب میں دیکھا، میں نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک الگ ہی عالم ہے، مگر وہ عالم ہے۔ تو یہ آپ کی روح ہے، آپ کا بدن سے ایک ریشے کا ایک تار جیسا تعلق ہوتا ہے، اور وہ سیر سماوات کر کے صبح ہو جائے، اٹھنے سے پہلے آپ کے بدن میں روح ہے، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں۔ اب سرکار دو عالم کی روح کتنی عالی ہوگی کہ زنجیر در ہلتی رہی، سرکار قاب قوسین کی منزلیں طے کر کے واپس ہوئے، اور پھر بھی زنجیر ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا۔ یہ آپ کی روح ہے جو ایک کان میں آسمان تک جا کے آ جائے، وہ سرکار کی روح ہے۔ تو اس روح کا کیا کہنا کہ روح مصطفیٰ ہے، جو تمام انبیاء کی روحوں سے بھی زیادہ لطیف ہے، الطف ہے، انتہائی باکمال ہے۔ سید صلوات پڑھ دیں۔ تو اس روح کو سمجھنا ہے، اور سرکار دو عالم کا جو باطن ہے
وہ روح ہے یعنی سیدہ فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے، یا نسبتی ہے یعنی میری روح ہے، کسی اور کی نہیں۔ میرے لیے جیسا میری سانس محترم، جس طرح میری جان کی ہر شخص کے نزدیک اس کے جان کی قیمت ہے، اسی طرح سرکار دو عالم کے لیے بمنزل سانس بمنزل جان سیدہ کا عظمت اور ان کا مقام عظمت ہے۔ یہ اہل دنیا کو عظمت بتانا مقصود ہے کہ تمہاری روحیں تو ایسے ہی ہیں، میں وہ نبی ہوں جو نبیوں کا سردار ہوں، تو سوچو میری روح کتنی لطیف و کمال ہوئے گی کہ جو سامنے آ جائے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہوں از راہ محبت۔ تعظیم بڑوں کی ہوتی ہے، چھوٹوں سے محبت ہوتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب سیدہ کے آنے پر سرکار تعظیماً، نہ، تعظیم کا لفظ بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے نہیں۔ وہ کیا تھا؟ محبت، بے ایک والہانہ انداز میں سرکار دو عالم خود کو روک نہیں پاتے اور سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس جبین مقدس میں چونکہ 12 ائمہ کا نور تھا، 11 ائمہ کا نور تھا، امیر المومنین تو 7 ہے، 11 اماموں کا نور خصوصاً نور صاحب الزمان پیشانی میں شہزادی کے چمکتا تھا، تو از راہ محبت محمد کے لیے محمد کھڑے ہو جاتے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تعظیم اور محبت کا بہت فرق ہے، لیکن نیتیں نہیں ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، بول دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مگر سرکار دو عالم کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور مقام محبت میں اور مقام فضیلت میں سیدہ کی جس فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور جس رخ سے بیان کر رہے ہیں وہ سمجھنے سے باہر۔ ہم جسم سرکار کو نہیں سمجھ سکتے تو روح سرکار کو کیا سمجھے؟ وہ جسم کہ جس کا سایہ نہ ہو، وہ جسم جو ملکوت کے دائرے سے باہر جائے، وہ جسم جس کے زیر قدم 7 آسمان آ جائے، وہ جسم جو پلک جھپکنے میں اور روح کی طرح سے جا کر کے آ جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم کی جو معراج ہے وہ معراج جسمانی، روحانی نہیں۔ ہماری طرح آپ کی طرح خواب نہیں دیکھے، اگر خواب ہی ہوتا معراج کا واقعہ تو اتنے اہتمام سے اللہ بیان ہی نہ کرتا۔ وہ اہتمام سے بیان کرنا، معراج کے واقعات، سارے مناظر کو حدیثوں میں بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار کی معراج روحانی نہیں، معراج جسمانی ہے۔ اور روح بلندی چاہتا ہے، جسم پستی چاہتا ہے۔ جسم کا مقام کیا ہے؟ زمین ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی میں ڈال دیے جاؤ گے، پھر ایک دن محشر میں مٹی سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ تو مٹی کا مقام پستی ہے اور روح کا مقام اور نور کا مقام بلندی ہے۔ اب کتنی بلندی ہے کہ ہر نور اور ہر روح ان کے صدقے میں ظاہر ہوا اور ان کے صدقے میں روح ظاہر ہوئی۔ تو جس کا اتنا عظیم مقام ہو، وہ سرکار اپنے جسم کو بتا رہے کہ دیکھو میرے جسم کا سایہ نہیں، دیکھو میرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھے گی۔ معصوم کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، معصوم کیونکہ مکھی وہاں بیٹھتی ہے جہاں نجاست ہو، چونکہ انسان کا جسم نجاست کا برتن ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک چھوٹا سا قول مولا فرماتے تمہارا جسم نجاست کا برتن ہے،
ہر جسم میں پوشیدہ نجاست ہے، مکھی آ جاتی ہے، اور نظر آنے میں جسم معصوم بھی ہے، ہاتھ پیر سب کچھ موجود ہے، جہاں آنکھیں ہونا وہیں ہے، چہرہ مورا انسانوں جیسا ہے، مگر اس جسم کی خصوصیت کیا ہے؟ اس پہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ آپ کا جسم سست ہو جاتا ہے، آپ کا جسم تھک جاتا ہے، اسی تھکن کی باعث جب نیند آتی ہے تو پھر وضو باقی نہیں رہتا۔ کوئی شخص نیند سے اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وضو نہ کرے، کیونکہ نیند غفلت کا نام ہے۔ مگر جسم معصوم اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ نیند آنے کے باوجود بھی جسم کو غفلت نہیں ہوتی۔ یہ جسم معصوم کی شان ہے، جسم معصوم کی شان ہے۔ معصوم کو جمائی نہیں آتی، جمائی شیطان کا اثر ہے۔ اس لیے مولا ایک جملے میں ایک فضائل کا ایک سمندر دیتے ہیں، ایک جملے میں فضائل کا سمندر۔ مولا فرماتے اجسادنا کارواحکم، ہمارا جسم، یہ بھی سمجھانے کے لیے ورنہ اس سے بھی بلند، ہمارا جسم تمہاری روح کی طرح ہے۔ تمہاری روح کتنی لطیف ہے کہ پل بھر میں آسمانوں کو چھو کے آتی ہے، مردوں سے مل لیتی ہے خواب میں، اور پھر تو وہیں جاؤ وہیں ہو، سانس لے رہے ہو۔ ہمارا جسم تمہاری روح کی طرح، تم خواب میں جا کے آتے ہو، ملاقاتیں کرتے ہو، یہیں پر موجود ہوتے ہو اور ہر جگہ نظر آ جائے۔ ہمارے جسم کی یہ شان ہے، تم ایک جسم رکھتے ہو، چونکہ تمہارا جسم کثیف ہے، تمہارا جسم وزنی ہے، تمہارا جسم جگہ گھیرتا ہے، تمہارا جسم اونچائی اور گہرائی، طول اور عرض، چوڑائی لمبائی جسم کی ہوتی ہے، حقیقت ہے۔ ایک فزیکل باڈی جگہ گھیرتی ہے، وہ اس سے آگے نہیں جاتی، لیکن ہمارا جسم تمہاری روح کی طرح ہے، جو لمٹ میں نہیں ہے۔ کہنے کو یہ جسم نظر آ رہا ہے، ہم یہیں ہوتے ہوئے آسمانوں پہ بھی نظر آتے ہیں اور یہاں بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ جب معصوم 18,000 عوالم میں حجت ہوتا، بلکہ عوالم کے لیے تو حدیث ہے الف الف آدم و الف الف عالم، ہزار دنیا ہیں، ہزار آدم ہیں، ایک دنیا نہیں ہے، ایسی کئی دنیا ہیں۔ آدم سے مراد ایسی کئی آبادیاں ہیں کہ جس کی ایک آدم کی طرح شروعات ہوئی ہے۔ معصوم فرماتے وہ 18,000 عالم، بلکہ الف الف عالم، ہزار عالم ہماری 2 انگلیوں کے درمیان میں نظر آتا ہے۔ اب یہ جو آنکھیں ہماری تو سامنے کی دیوار دکھے گی تو پیچھے کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں آنکھیں تو تمہاری طرح ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ انہو سمیع البصیر کی مظہر ہے، کہ ہم نظر اٹھائیں لوح محفوظ سامنے آ جائے، ہم نظر جھکائے تحت الثری سامنے آ جائے، تم سے تمہاری پیٹھ دکھائی نہیں دیتی، اور ہماری نگاہوں کے سامنے تمہارے پہلے اور تمہاری بعد والی ساری نسلیں روحوں کے ساتھ نظر آتی ہے، کیونکہ ہم اس کے بصیر ہونے کے مظہر ہیں۔ وہ عدم سے پہلے تم کو جانتا ہے، عدم کے بعد بھی تم کو جانے گا، اور ہم اس کے دیکھنے کے مظہر ہے۔ اس لیے ہم وہ ہے کہ جو تلوار کی دھار میں تمہاری نسلوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو سوچو نظر جھکتی ہے تو تلوار کی دھار میں 7 نسلوں کو دیکھ لیتی ہے، اور جب نظر اٹھتی ہے تو کس بلندی پہ نظر آتی ہوگی کہ بلندیاں بھی پاؤں چھوتی ہوئی نظر آ جائیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تو فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے، بلکہ جو معصوم نے کہا اجسادنا کارواحکم، ہمارا جسم تمہاری روح کی طرح ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے، مگر ذرا سا ادبی ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوگا ہمارا جسم تمہاری روح سے افضل ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہوگا، کیوں؟ اب اس میں ساری بحث کاف کی ہے۔
अजसादुना का अरवाहुकुम, तुम्हारी रूह की तरह। जो काफ है ये फ़ज़ाइल के दफ्तर खोलता, सिर्फ एक हर्फ है काफ। इसको कैसे समझेंगे? जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा, कुल फरमा दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो बशरुम मिसलुकुम में जो कुम है बात, तो अब इसमें क्या है? ये है कि तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो तुम्हारी तरह का मतलब क्या हुआ? तो कहा कि यहाँ पर एक तशबीह है बशरियत से, उसको जिसको तशबीह दी जा रही है उसको मुशब्बा कहते हैं, जिससे तशबीह दी जा रही है उसको मुशब्बा भी ही कहते हैं। और कर रहे हैं आप। अगर किसी ने कहा मेरा महबूब गुलाब की तरह उसका चेहरा है, तो मतलब गुलाब नहीं है, गुलाब से अफजल है। क्यों? कायदा ये है बलागत का कि जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह देते हैं तो जिसको तशबीह दी जा रही है वो अफजल होता है उससे कि जिससे तशबीह दी जाए। अगर किसी ने कहा मेरा बच्चा चांद है, तो चांद से तशबीह दी जा रही है, ये अफजल होगा, चांद अफजल नहीं होगा। इसको कहते मुशब्बा भी, जिससे वजह शिबा हुस्न है। चांद में खूबसूरती है, बच्चे में खूबसूरती। जब तक मुश्तरक वस्फ न हो उस वक्त तक मुशब्बा भी मुशब्बा से अफजल नहीं होता, और जब वस्फ मुश्तरक हो जाए तो फिर वो अफजल हो जाता है। तब सरकार का ये कहना, मौला का ये कहना कि हमारे जिस्म तुम्हारी रूह की तरह हैं, तो अब उस जिस्म के लिए तो मैं बता चुका, जिस पे ना मक्खी बैठती है ना जिसका साया होता है, जो एक ही वक्त में कई जगह पर होता है, उस जिस्म का कमाल है। सिर्फ लफ्ज़ जिस्म है मगर माना में कितनी बड़ा फ़र्क है, शुमाल व जुनूब का फ़र्क है। यानी सिर्फ जिस्म एक लफ्ज़ है कहने को, हमारे लिए हकीकत है, उनके लिए कुछ और हकीकत है जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वो जिस्म और रूह से अफजल है। आपकी रूह से इमाम का जिस्म अफजल है, वो भी समझाने के लिए, वरना उस जिस्म की भी कोई मिसाल ही नहीं है। हमारी रूह से अफजल उनका जिस्म है, हमारी रूहों से अफजल है। कैसे? मसलन आज तो इमाम के सामने एक शख्स आया, कुरान नातिक़ इमाम अली रज़ा, बड़ा मशहूर वाक़या, बहुत ही मशहूर, बच्चों को भी मालूम है कि उन्हें शाहपुर की जामा मस्जिद में एक शख्स आया और तबक़ खजूर रखा हुआ है। उसने कहा मौला दीजिए मुझे खजूर। इमाम ने 17 दी। उसने गिनका कहा ना 16 ना 18, 17 ही दी आपने। तो कहा कि इसकी वजह, का तो ख्वाब देख के भूल गया, तो ख्वाब देख के भूल गया। आज ही की शब मेरे जद रसूलुल्लाह ने तुझे इसी मस्जिद में ख्वाब में 17 खजूर दिए थे। तेरे जिस्म के दरमियान में तेरी रूह ने उसको महो कर दिया, याद नहीं रखा। तो ख्वाब देख के भूल जाता है और हम तेरे ख्वाब को याद रखते हैं। ख्वाब देखा इसने और ख्वाब की ताबीर दी इमाम ने, और ख्वाब क्या देखा वो भी बताया। तो आंखें एक तरह की है मगर उन आँखों की मानवियत कितनी बड़ी है। तो इसलिए ये अर्जियाँ, ये दिल की तसल्ली का नाम है। ये अर्जियाँ देना, ये गुजारिशात करना, ये मुनाजात करना तो दिल की तसल्ली का नाम है। अरे उनके लिए तो ये है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस हाजत को, जिस मुश्किल को तुम समझ नहीं सकते, ऐसी कितनी मुश्किलें वो हल कर देते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और कितने ऐसे वाक़यात होते हैं कि इंसान जब उन वाक़यात से निकलता है तो सोचता है भाई मुझे हैरत होती, मुझे तो मर जाना चाहिए था, मैं उन मुश्किलात में था, पता नहीं मैं कैसे निकल गया।
तूने पुकारा मदद को, तूने की मुनाजात, नहीं इतनी फुर्सत ही नहीं, दिमाग बिल्कुल हाजिर नहीं था, बहरान का शिकार था, खुदकुशी के मराहिल मेरे सामने थे, होश नहीं था, मगर निकल गया। कैसे निकला? उस जिस्म ने कि जो जिस्म तेरी रूह से भी अफजल है, तवज्जो की, मुश्किल हट गई तो बाहर निकल गया। हमारी मुश्किलात, हमारी ज़िंदगी के रूहानी और बदनी मुश्किलात इमाम के सामने बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए। हम एक दूसरे को जैसे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रूह अवालिम है, और रूह के बगैर जिस्म नहीं, और रूह के बगैर जब जिस्म नहीं है तो ये पूरी कायनात की रूह का नाम है इमाम, और इमाम की रूह का नाम है मुस्तफ़ा रसूल, और रसूल की रूह का नाम है ज़हरा। अच्छा, मैंने ये मजमून इसलिए बांधा कि यहाँ आने से पहले मैं तफसीर फुरात देख रहा था, बड़ी कदीम, तकरीबन 4वीं सदी हिजरी की किताब, 400 हिजरी, तफसीर फुरात मासूम से पूरी तफसीर। तो उसमें मैंने कहा कि चलो देखते हैं, और सूरह क़द्र सामने आई, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा। यहाँ पे रूह क्या है, इसमें बड़े परेशान हैं लोग। मासूम से पूछा गया, मलाइका शब क़द्र में नाजिल होते हैं, और रूह, यहाँ रूह से मुराद क्या है? मासूम ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई नहीं, साहिब असरार, तालिब असरार बैठा हुआ, तालिब असरार बैठा हुआ। मौला ने फरमाया, यहाँ रूह से मुराद हमारी जद्दा ज़हरा है। फातिमा तो हिया रूह, फातिमा रूह है। अब समझे आप, सूरह क़द्र में रूह आया, मुस्तफ़ा ने क्या कहा? फातिमा तो रूही, फातिमा मेरी रूह है। इसी को कुद्स भी कहा गया, रूहुल कुद्स, ये इसके बातिनी माना है। ज़ाहिरी तफसीर में कुछ भी हो, आपको इख्तियार है, मगर बातिनी माना के लिए इमाम फरमाते, कुरान का जब हम बातिन बयान करें तो ये हमारे शियों के लिए, इससे गैर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लफ्ज़ें आम है, माना ख़ास है। लफ्ज़ आम, माना ख़ास। ऐसी कई लफ्ज़ हैं जो कुरान मजीद में है, जो बोल चाल में है। मसलन आप किसी को कह देते हैं कि भाई कुत्ता, अब इमाम फरमाते, ख़बरदार अगर तुमने किसी कुत्ते को एक लुक़मा भी खिलाया तो हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, जन्नत में नहीं जाओगे। परेशान हो गए सब, मौला ऐसा तो अब फिर तो हमें कोई नहीं जाएगा, शायद ही कोई जाए। बोले क्यों? बोले कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोटी डाल देता है, कुछ भी डाल ही देता है। तो इमाम ने कहा मेरी मुराद ये नहीं है, वो एक मखलूक है, उससे मैं क्यों कहूँगा? मौला फिर हम समझे नहीं। अब ये लुग़त में मत जाइए, लुग़त अहले बैत में आइए। अहले बैत की डिक्शनरी और है, अरबी की डिक्शनरियाँ पढ़ करके अगर तर्जुमे किए जाएंगे तो वही ज़ाहिर मिलेगा। लेकिन अहले बैत फरमाते हैं यहाँ कुत्ते से मुराद नासिबी है। मौला नासिबी कौन है? का नासिबी वो है जो हमारे मुकाबिल में गैर को जब तस्लीम किया जाए, नसब करना, मुकर्रर करना, हमारे मुकाबिल में जो गैर को मुकर्रर करे और उसके अहकामात पे अमल करे, तो इसकी मिसाल दुनिया में और आखिरत में कुत्ते की मिसाल है। ख़बरदार उसकी कोई मेहमान नवाजी मत करो, ख़बरदार उससे कोई मुरवत से पेश ना आए, इसलिए कि जितने भी हमारे मुखालिफ हैं वो सब के सब जानवर हैं, बल्कि जानवरों से बदतर है। ये मौला का इरशाद। अब लुग़त के एतबार से जाएंगे अलग, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर, कि नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है। अरे क़िबला, कितने नमाजियों को देखा अदालत में झूठी गवाही दे रहे, कितने नमाजियों को देखा पैसा लेके डुबा दिए, कितने नमाजियों को देखा अब हो रही है नमाज बदनाम। अल्लाह कह रहा है नमाज
فحشا منکر سے روکتی ہے. اب سب کے پاس صلات کے وہی معنی. فحشا گندگی برائی، زنا شراب، فحشا منکر بری چاہ بری بات ہے، تو وہی معنی ہوں گے. اس کے ظاہری معنی کو تسلیم کیجئے. مگر یا امام فرماتے کبھی تم نے نماز کو دیکھا ہے برائی اور بے حیائی سے روکتے ہوئے؟ کہا مولا نہیں. اچھا نماز کو دیکھا ہے؟ نماز کو کسی نے نہیں دیکھا، نمازی کو دیکھا، نمازی کو دیکھا، نماز کو نہیں دیکھا. کہا مولا کبھی ہم نے اس رخ سے سوچا نہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان المصلی نہیں ہے، ان الصلاۃ ہے، مصلی نہیں، نمازی نہیں، نماز روکتی ہے. تو کہا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے قرآن پڑھا ہی نہ ہو. سرکار دم نکلا جا رہا ہے، آخر یہ ہے کیا معمہ؟ نماز کہیں نظر ہی نہیں آتی، نمازی نظر آتا ہے. پھر وہ نماز کون سی ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے؟ تو مولا نے مسکرا کے کہا نحن الصلاۃ، ہم ہیں وہ نماز. اب یا ہم سے کیا ولایت نہ صلاۃ، ہماری ولایت کو قرآن میں نماز کہا گیا. اور یہ فحشا منکر دونوں سے روکتی ہے. مولا فحشا منکر کیا ہے؟ کہ جبت و طاغوت. مولا جبت و طاغوت کیا ہے؟ کہ جن سے ہماری جدہ ناراض ہوئی. اب آپ قرآن پڑھتے چلے جائیے، تولا بھی مل رہا ہے، تبرہ بھی مل رہا ہے. قرآن اللہ کی دی ہوئی لفظیں اور معنی معصوم کے بتائے ہوئے. جب الفاظ اللہ کے ہو اور معنی معصوم کے ہو تو اس کے پڑھنے کا ایک خاص لطف حاصل ہوتا ہے. اگر منافق ہوگا تو چھو نہیں پائے گا. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، اس کو کوئی نجس نہیں چھوئے گا. مگر ہندو بھی چھو رہا، یزیدی بھی چھو رہا. پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو پاک ہے وہی چھوئے گا، ناپاک چھو نہیں سکتا. یا مطہرون کسے کہا گیا؟ کہ جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے وہی اس کے معنی کو اہل بیت سے سمجھے گا. اور جو اہل بیت کا دامن جس نے چھوڑ دیا ہے وہ صرف عربی کے الفاظ لے گا، معنی کا اس کو پتہ ہی نہیں. کیا پڑھ رہا ہے، بسم اللہ کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے، اسے کچھ نہیں پتا. وہ صرف ایک طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے جس کے دل میں قرآن نہیں اترا. بلکہ رسول اللہ خارجیوں کے لیے کہتے ہیں کہ اے لوگوں ان پہ حیرت نہ کرو، یہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ قرآن جو حلق کے اوپر رہے اور ہے، وہ قرآن جو دل میں اتر جائے اور ہے. اور دل میں وہ قرآن اترتا ہے کہ جس کو علی کہتے ہیں، جو خود بولتا ہوا ہے. آیت بولتی ہوئی علی ہے، سورہ بولتا ہوا علی ہے، قرآن بولتا ہوا علی ہے. اور یہ ہے صحف اور سیدہ ہے شرف. قرآن میں جو اشارات ہے اور ہے، عبارات ہے اور ہے، قرآن کے لطائف اور ہے، قرآن کی حکمتیں اور ہے. پڑھ رہے ہیں سب، مگر مولا نے کہہ دیا دیکھو اس کے خاص معنی ہم نے ہمارے شیعوں کے لیے رکھے، شیعوں کے لیے رکھے. کا پوچھا گیا مولا قرآن میں علی کو چھوڑ کر کے مولا کا اور کوئی نام؟ تو سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، وَكَانَ الْكَافِرِينَ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، 5ویں 6ٹھی آیت. تو کہا جانتے ہو کان الکافرین علی ربہ ظہیرا، کافر اپنے رب کے برخلاف لڑتے ہیں، پشتیبان ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو امام نے فرمایا اس آیت کو تم نے کیا سمجھا؟ کہ مولا وہی معنی جو عام طور پہ ہے رب. تو یہ بصائر الدرجات کی روایت ہے امام کے صحابی. بصائر الدرجات کس کی ہے؟ امام کے صحابی کی. وہ فرما رہے میرے مولا نے کہا خبردار یاد رکھنا اس آیت میں رب سے مراد میرے جد علی ہے. اب قرآن کا ترجمہ کرنے والا تو وہاں رب سے مراد وہی لے گا، پروردگار اللہ لے گا. لیکن معصوم کیا فرما رہے تمہارے لیے یہ ہمارا تحفہ ہے، رکھو، یہاں علی مراد ہے. علی
ایک جگہ قرآن میں ایمان کئی جگہ ہے لیکن ایک خاص جگہ ہے، اور وہ اسی میں لی یوزی ایمان، تمہارا ایمان زائل نہ ہو۔ تو مولا یہ کون سا ایمان زائل ہوتا؟ کہا کہ تو نے کیا پوچھ لیا، قرآن میں کئی جگہ ایمان ہے، مگر یہاں اس خاص آیت میں ایمان سے مراد میرے جد علی کو اللہ نے ایمان کہا۔ اب آپ ظاہری طور پر جو ڈکشنریاں ہوں گی، جو اوپر کی تفسیریں ہوں گی، اگر وہ دیکھیں گے تو وہ نہیں ملے گا۔ اور امام نے کہا یہ باہر بیان بھی مت کرو، کیا ہوگا؟ ذلیل ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تمہیں محفل سے نکال دیں گے، کفر کے فتوے لگیں گے۔ یہ ہم نے بڑی محبتوں سے اہل کے لیے دیا ہے، نااہل کے لیے نہیں دیا ہے۔ مخلوط مجمع، بڑے بڑے مجمع، اور آپ لے کے شروع ہو گئے، کسی نے کہا تھا غالی ہے، کسی نے کہا یہ ہے۔ کہاں سے غالی ہو گیا بھائی؟ جو آپ نے نہیں پڑھا وہ غلو ہے۔ آپ نے غیر کے مناسبت سے، غیر کی موافقت کے جتنے مضمون پڑھ لیے آپ اس کو ایمان سمجھ رہے ہیں، اور جو شیعوں کے لیے خاص مولا نے کر دیا اس کے پڑھنے کو آپ جو ہے غلو سمجھ رہے ہیں۔ تو ابھی تک یہ تمیز نہیں ہے کہ امام کے اقوال کے مضامین کی معرفت کیا ہے، یعنی انسان علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، کسی کے گفتگو کا لہجہ جو ہوتا ہے وہ اس کا تشخص کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں صاحب ان کا لب و لہجہ یہ نہیں ہے، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ شیعوں کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے وہ امام نے بتایا کہ جب وہ بزم خاص میں بیٹھیں تو ایمان سے مراد علی، رب سے مراد علی، بعض آیات میں ہے، اس کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ اور جب بزم غیر میں بیٹھے چپ رہے، وہ کہے کہ نہیں بتائیے تو وہی بتائے جو وہ جانتا ہے، تاکہ تمہاری نسل کی حفاظت ہو، مگر اپنوں سے نہیں۔ اب جو لوگ ثقیفائی مضامین کے عادی ہو گئے، کوئی بات پڑھو، اچھا یہ ان کی کتاب میں ہے نہیں، ارے تو ان کی کتاب سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر انہی کی کتاب پڑھنے کا ہے تو پھر اپنی کتابیں چھوڑ دیجیے گا اور کر لیں۔ ان کی کتاب سے آپ کو کوئی مطلب نہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ امام کا ارشاد آپ کی کتاب میں، امام فرما رہے جب ہماری حدیث بیان کرو سند کے ساتھ کرو، اذا حدثتم بحدیث فاسندوا، جب ہمارا کوئی قول پیش کرو سند کے ساتھ پیش کرو۔ اب چونکہ رواج نہیں ہمارے ہندوستان کا، حدیث پڑھ دیتے ہیں سند نہیں پڑھتے، مگر امام فرما رہے سند کے ساتھ پڑھو، تو کون پڑھتا ہے؟ اور سند دیکھیے، اور امام وہاں پہ فرما رہے راوی کو چیک کرو، وہ ہمارے عقیدے کا ہے نہیں، 12 کو امام مانتا ہے کہ نہیں، معصوم مانتا ہے کہ نہیں، ورنہ اگر ہماری موافقت کی بات کرتا ہے تو لے لو، اور اگر ہم سے کٹ کے اپنے عقیدے کی بات کرتا ہے تو مت قبول کرو، کامن سینس کی بات ہے۔ یہاں پہ آنے والا کوئی باہر کا آ گیا بھائی میں بھی مولا علی کی شان میں 2 شعر پڑھوں گا، پڑھ بھائی آ جا، نہیں چونکہ ادھر کا ہے نہیں پڑھ سکتا، نہیں وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ راویوں کا بھی یہی حال ہے کہ بھئی اگر وہ روایت مولا کی شان میں مولا کی موافقت میں دے رہا تو قبول ہے، اگر مولا کی مخالفت میں دے رہا ہے تو لعنت ہے۔ چھوٹی بات ہے مگر اس کو اتنا گھما پھرا کے بڑا کر دیا گیا کہ اس کی وجہ سے حدیثیں گویا کمزور پڑ گئی ان کے سامنے، حالانکہ جو کچھ ہے معصومین کی حدیثیں ہیں، اور امام نے حکم دیا قرآن سے ملا کے دیکھو، حدیث سے حدیث کو ملا کے دیکھو، اور کچھ نہ سمجھ میں آئے تو 2 چیزیں کرو، یا تو بیمار پہ پھونک دو شفا ہو جائے گی تو ہماری روایت ہے، یا نہیں تو ہم میں سے کسی کی نسبت سے عمل کر لو، اور تمہاری بالکل سمجھ میں نہیں آیا تو تمہاری ایک چھوٹی سی عقل ہے کیا کیا سمجھے گی۔ تم غالب کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے تو غالب کے حوالے کرتے ہو، میر تقی میر کا کلام سمجھ میں آیا، میر تقی میر جانے بھائی، شاعر جانے کیا سوچ کے بولا، ارے واہ کمال ہے۔ تم اپنے جیسے ہم جنس کو ایک شاعر ہے تو اس کے کلام کی تعویل نہیں کرتے بلکہ کہتے وہ تو بہتر جانتا ہے، جو کہا بھائی ہم یہ سمجھ رہے، اور معصوم کے کلام کو اپنے لیے میزان بنا رہے، اپنے کو میزان بنا رہے، تو معصوم فرماتے ہمارا کلام ہماری طرف لوٹا دو۔ تمہارے پاس ایک شاعر کے کلام کی اہمیت ہے کہ اس کی تعویل کرے، مگر کہتے اللہ جانے کیا سوچ کے کہا۔
اور ہمارے کلام کے لیے چھیما گوئیاں ہوتی ہے، ہمارے کلام کے لیے تم چھیما جبی ہوتے ہو، ہمارے کلام کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. چپ رہو. مولا اس چپ کا فائدہ کیا ہے؟ کہ مقام تسلیم ہے. کہ اس کی جزا کیا ہے؟ کہ جب ہمارا فرزند غیبت سے رجت میں آئے گا تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہاری تشنگی کو دور کیا جائے گا. قرآن کی ہزاروں چیزیں جسے صاحب الزماں آ کے بیان کریں گے. جسے وہ جب ظاہر ہوں گے تو بیان کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل نہ پڑھیں، نہ پڑھیں سب کچھ، مگر عزیزو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی گفتگو امام کے حدیثوں کے متعلق اگر مقام تسلیم میں ہے، دل تنگی محسوس نہ کرے کہ بھائی میں تو کبھی سنا نہیں ہے. اب آپ پڑھ رہے ہیں، مولا کے نام سے نسبت ہے، مولا بہتر جانتے، اتنا کافی. اور اگر اس میں کچھ گنجائش کیوں کیا کی نکل گئی تو بڑی مشکل ہوگی. کلام معصوم کے لیے بھی قانون معصوم ہے. کلام معصوم کا ہے، قانون آپ کا ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ جس کا کلام ہے انہی کا قانون ہے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھ کر کے اب سوچیں. سیدہ کے لیے کہنا فاطمہ تو روحی، فاطمہ میری روح ہے. روح افضل بدن. دل بدن میں، دل روح سے مناسبت رکھتا ہے. دل گیا جسم گیا، ہارٹ فیل ہو گیا برخاست، ختم. روح جسم سے نکل جائے موت. تو کہیں سیدہ کو روح کہا اور کہیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے علی کو دل کہا. فاطمہ تو روحی والی قلبی. فاطمہ روح ہے اور علی میرا دل ہے. دل کے بغیر جسم نہیں، روح کے بغیر جسم نہیں. علی اور زہرا نہ ہو تو یہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. زہرا اور علی یہ ہے. اور انہی کو قرآن مجید کے باطنی معنی میں نعمت کہا گیا. ایسی نعمت کہ جو نعمتوں میں انتہائی منفرد ہو. ایک لفظ ہے نعمت، ایک لفظ ہے قرآن کا اعلیٰ. اعلیٰ الف عین والا نہیں، الف لام الف حمزہ. اعلیٰ اس کے کیا معنی؟ انتہائی حیرت انگیز چیز، تمام نعمتوں میں منفرد نعمت. اس کو اللہ نے سورہ رحمان میں جگہ جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم لوگ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہے ظاہری معنی. سرکار ہاشم بحرینی اپنی کتاب جو ہے ہدایت القرآنیہ الی ولایت الامامیہ، 2 جلدیں ہیں. تفسیر برہان کا انہوں نے خود اپنی تفسیر کا ایک خلاصہ کیا. تو اس خلاصے کی کتاب میں جو خادم کے پاس ہے عربی نسخہ، اس میں یہ ملا کہ معصوم سے پوچھا گیا یہ جگہ جگہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر یہ ہے کیا؟ تو کہا کہ تم بیٹھے ہو سنو، اور نہیں، اوروں سے تعلق ہی نہیں. کہا کیا؟ تو بولے اللہ یہاں کہہ رہا ہے اے علی و زہرا کی عظمت کے منکرو، تم علی و زہرا کے فضائل اور عظمت کو کب تک جھٹلاتے رہو گے؟ صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ کیا ہے؟ باطنی معنی. تو کیا ظاہری معنی غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے. وہ لغت کے اعتبار سے معنی صحیح ہے، مگر وہ وہی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے کہا کہ زمین بھی اللہ کی نعمت، آسمان کی آسمان اللہ کی نعمت، لولو مرجان اللہ کی نعمت، میٹھا پانی اللہ کی نعمت. مگر اس میں اہل بیت کہاں ہیں؟
اور جہاں اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ نعمت کہاں ہے؟ تو اس لیے کیا ہے یہاں پر معصوم نے بتا یہاں اعلیٰ سے مراد ہمارے جد علی ہے اور ہماری جدہ زہرا ہے. جیسا لولو المرجان مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. لولو المرجان نام ہے، مرجان پہنتے لوگ، لیکن باطنی معنی مولا نے فرمایا لولو المرجان سے مراد میرے حسنین ہے، بحرین سے مراد علی و زہرا ہے، اور ان سے جو لولو المرجان برآمد ہوئی حسنین کریمین ہے، صبح قیامت تک جن کی نسل باقی رہے گی. اور کر رہے ہیں یہ قرآن کا باطن. اگر اہل بیت کو اگر کوئی شخص بد نصیبی سے چھوڑے اور وقت کا بہت بڑا لغت نویس بڑا عالم کا لائے، اہل بیت سے تعلق نہ ہو تو اس کا ترجمہ وہی ہوگا جو ظاہر ہے. تو پھر اہل بیت کی عظمت قرآن سے کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اس کے سمجھنے کے لیے ضرورت ہے اہل بیت کے حدیثوں کی، اہل بیت کی تفسیر کی، اہل بیت کے فضائل انوار کے لیے معرفت نورانیہ کی. اور یہ معرفت نورانیہ میری آپ کی فکر، میرا آپ کا خیال نہیں جس سے میں خوش ہو جاؤں یا میں آپ کو خوش کر دوں. ارے بھائی آج تو ایسی چیز سننے کو ملی ہے، وہ حالانکہ ایک جذبات کی بات ہے مگر ہے سے نہ اہل بیت کے لیے نہ میرا خیال نہ میری رائے نہ میرا جذبہ، ان کے قول کی روشنی میں دوسرا ان کا قول پیش کر کے ایسا نتیجہ نکالنا کہ جہاں عقل سجدہ ریز ہو جائے. یہی ہے. ورنہ اگر ہر شخص کے برین کریشن پہ چھوڑ دیا جائے، بھائی دیکھو میرا عقیدہ، تو یہ عجیب بات ہوتی ہے. میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی عقیدہ سب کا وہی ہے. عقیدے میں تقسیم کا ہے، سب کا وہی ہونا چاہیے. اب بعض ایسی گفتگو ہوتی ہے تو سیدہ کیا ہے؟ روح سرکار دو عالم، روح سرکار دو عالم. جس بیوی کو سمجھنا ما ادرا کا ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے کہ سیدہ کیا ہے؟ قدر کون جانے؟ وما قدر اللہ حق قدرے. اللہ بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے. اللہ کی قدر کیا کریں گے؟ اللہ کوئی سامنے ہے قدر کیا جائے؟ ہے کیا؟ اللہ نے جن کو اپنا مظاہر اعلیٰ بنایا، اللہ کے منصوص نمائندے، اللہ کے مظاہر اعلیٰ کی قدر نہ کرنا اللہ کی قدر نہ کرنا ہے. ورنہ اللہ کی قدر اور اللہ کی عزت سے مراد کیا ہے؟ یہ سارے رشتے آ کے جہاں رکتے وہ ائمہ، اور ان کے مرکز عصمت کا نام ہے زہرا. اب وہی زہرا ہے روح مصطفیٰ، اب وہی ہے ولیت کبریا. سارے رشتے یہاں کے ختم ہو رہے. مقام عظمت سیدہ. تو تفسیر افراد سے میں نے آپ کے سامنے قول رکھا کہ یہاں سورہ قدر میں روح سے مراد سیدہ کی ذات گرامی. اب اس کے فاطمہ گفتگو ہی نہیں کی. فاطمہ کے معنی الگ ہے، مفہوم الگ ہے، لقب الگ ہے. فواتم اس کی جمع ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کبھی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں. لیکن مجھے آج کا نیا مضمون جو ذہن میں آیا میرے، جس کو پڑھ کر کے، وہ روح ہے. ہر چیز کی روح ہوتی ہے مگر یہ روح اعظم، یعنی ساری ارواح شاخیں ہیں اور یہ اس کی جڑ ہے. جڑ کے بغیر شاخ نہیں ہوتی، جڑ ہے تو شاخ ہے ورنہ نہیں ہے. یہ سارا عالم جو آپ کے سامنے نمودار ہے، نظر آ رہا ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی علت غائی کیا ہے؟ یہ معصومین ہے، یہ علی و زہرا ہے، یہ مصطفیٰ و مرتضیٰ ہے. یہ نہ ہوتے نہ زمین کا فرش نہ آسمان کا شامیانہ. تو یہ سب کچھ ہے
مگر ان کی وجہ سے اے میرے حبیب تم نہ ہوتے نہ افلاک کو پیدا نہ کرتا. اب حبیب کہہ رہے میرے کو مجھے دیکھ کر کے تعجب کرنے والوں یہ ایسا نبی ہے, یہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. تو اب میری زبان سے سنو, میری روح کا نام تو زہرا ہے. اب کیا کرو گے؟ پہلے مصطفیٰ کو سمجھو, مصطفیٰ سمجھ میں آئے تو پھر زہرا تک پہنچو. کیوں؟ یہ جو جسم نظر آ رہا ہے حقیقت میں جسم مصطفیٰ تمہاری روح سے بھی لطیف, اور اس جسم سے بھی, اور اس جسم میں جو لطافت جسم میں روح کی طرح جسم میں پوشیدہ ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. اب اتنی باعظمت بی بی کہ جسے مصطفیٰ اپنی روح کہے, اگر کوئی ایسی بی بی کو تکلیف دے یا ان کی گواہی کو جھٹلائے تو سمجھو کائنات میں اس بی بی کو جھٹلانے والے سے زیادہ ذلیل پیدا ہی نہیں ہوا. اپنے اپنے انداز کی توہین کے الفاظ صرف بازاری لفظوں کو نہیں کہتے. اگر جو شخص آپ کا مستحق ہے اس کو تم کہنا بھی توہین ہے. جس کو آپ کہنا چاہیے اگر آپ نے ان کو آپ کی جگہ تم کہا تو لوگ کہیں گے کیا بدتمیزی, اب کیا کہہ رہے ہیں, تم کیا لگا رکھا ہے, تمہاری سن کے تمہارے برابر ہے, آپ کہیے. اور سیدہ کو اگر سیدہ سے گواہی مانگی جائے تو توہین سیدہ ہے. سیدہ سے سوال کیا جائے توہین سیدہ ہے. مقام کے اعتبار سے, رتبے کے اعتبار سے بات ہے. اب اس بی بی کے مصائب لوگ کہتے نہیں جو سب جھوٹی روایتیں, کوئی گھر ور نہیں جلا. جی نہیں جلا ہوگا, دھمکی تو ہے, ہاں دھمکی ہے مگر نہیں جلا, دھمکی ہی لے لو. 1400 سال بعد آج اگر کوئی مسلمان معاذ اللہ یہ کہے کہ میں دل کرتا یہ پھوڑا جو میرے ہاتھ میں اس کو لے جاؤں اور کعبے کو توڑ دوں, اس کے بعد مفتی صاحب سے پوچھیے اگر کوئی مسلمان یہ کہے میں کعبے کو توڑ دوں گا, اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہ حالت غضب میں کہا کہ کافر ہو گیا. اگر کوئی مسلمان یہ کہے معاذ اللہ کہ میں رسول اللہ کے گنبد خضرا کو توڑ دوں, کیا کہتے ہیں علماء؟ کا کافر ہو گیا. 1400 برس بعد. اور جس دروازے پہ 6 مہینے تک آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی رسول اللہ مسلسل 6 مہینے در سیدہ پہ جا کے سلام کر کے آیت تطہیر پڑھتے تھے. رسول اللہ کے منہ مبارک کی 1400 سال میں عزت ہے, اور جو دروازے کو رسول اللہ نے تعظیم کا مقام بتایا آیت تطہیر پڑھی, ڈیلی جا کے سلام کرتے رہے تاکہ اس دروازے کی عزت کرو. اگر اسی دروازے کو چلو نہ جلایا تمہاری بات, دھمکی ہی دی, تو اس کے لیے کیا فتویٰ ہے مولویوں کا؟ واہ, کیا معیار بدل جائے گا؟ 1400 سال بعد والا مسلمان اگر کہے تو اس پہ کفر کا فتویٰ, اور 1400 برس پہلے جس دروازے پہ رسول نے عزت کی ہے اگر اس دروازے کو جلانے اور ڈھانے کی بات کرے تو اللہ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ معیارات بدل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ذہنی غلامی. گھر جلانے کی روایت شیعوں سے مخصوص ہے, شیعہ راویوں نے وہاں پہنچایا. یہ سب باتیں اپنی جگہ, ہم تو کہہ رہے دھمکی لے لو اور پھر بتاؤ. آج سرکار دو عالم پردہ فرما چکے, 1400 سال بعد اگر کوئی کہہ دے کہ میں جاؤں گا مدینہ اور یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, گنبد توڑ دوں گا, تو ایک عام مسلمان کچھ بھی نہیں پڑھا لکھا قتل کرنے کھڑا ہو جائے. کس کے لیے کہہ رہا؟ تو جو جذبہ آپ کا رسول کے لیے 1400 برس بعد ہے وہی جذبہ ہمارا عشق رسول میں دشمن زہرا کے لیے. مگر ہائے, دنیا نے کبھی آل رسول کی قدر کبھی نہیں کی. اگر کوئی شخص ہے جس کا
साना हो गया घर का। समझिए कि ये उम्रे पे लोग गए, 18 अफराद एक ख़ानदान के खाकिस्तान हो गए। अब उस घर में इतना गिरिया हो रहा है कि नहीं होगा, हो रहा। अगर कोई पड़ोस से जाके कहे कि भाई ज़रा हम लोग आते जाते हैं, सर दर्द हो रहा है, या आपने रोज़ आना रोना आपका नहीं, हमें पसंद नहीं, मोहल्ले वाले उस शख्स को बस्ती से निकाल देंगे, तुम दरिंदे हो। अरे उनके घर पे क़यामत गुजर गई है, वो नहीं रोएंगे तो क्या तुम रोगे? मैं तो आज की बात कर रहा हूँ, अभी रमक भर इंसानियत बाकी है, लेकिन बाद रसूल ऐसा क्या इनकलाब आ गया, जिसे उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में लिखा कि सैयदा जब रोती थी तो लोग आके कहते थे कि अली ज़हरा से कहो कि दिन में रोए कि रात में रोए, इनके रोने से खलल होता है। अल्लाह लानत करे सऊदी हुकूमत पर कि वो बैतुल हुज़्न अभी 2-4 साल पहले तोड़ दिया गया, अब तक था, इस दौर में था। उसका नाम बैतुल हुज़्न। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस दहलवी बहुत बड़ा आलिम है, हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के मुहद्दिसीन में, पहले मुहद्दिसीन में। वो अपनी किताब जज़्बुल क़ुलूब में लिखता है कि सैयदा जिस जगह जाकर के तन्हा बैठ के रोती थी, अल्लाह कोई शरीक गिरिया नहीं, हसनैन रो रहे हैं, ज़ैनब उम्मे कुलसूम रो रही हैं, खुद सैयदा रो रही हैं, बाहर का कोई शरीक नहीं है। ये खामोशी 1400 बरस पहले से है। सैयदा का घर जला, लोग खामोश। सैयदा का दरवाज़ा जलने के बाद दूसरे घर में रो रही हैं, उसे तोड़ने की धमकी, वहाँ खामोश। पूरे मसाइबे अहले बैत मदीने से करबला तक, करबला से शाम तक और जिंदान से वापसी मदीने तक सब तमाशाई बन के खड़े रहे। आज भी ऐसे लोग हैं सफ़े मुखालिफ में कि जो करबला को सुनते हैं, रोते हैं, मसाइब सुनते हैं तो बाज़ लोग गिरिया भी करते हैं। मगर आप सोचें 1400 बरस पहले कैसे हुआ, या तो इसका इनकार कर दो या तो उन्हें मुसलमान मत समझो। कसौटी तो दरे ज़ाहिरा नहीं साहब, हम मजबूर हैं, क्योंकि आप तो पहले ही अपने खाने से जिनको निकाल दिए, लेकिन हमारे पास ये भी है तो ज़रा समझ के चलना है। अरे भाई थोड़ा सा उठ के चलिए, आँख उठा के देखिए, आप सोचिए ये ज़हरा नहीं है, ये मुस्तफ़ा है। अब आप बोलिए क्या करेंगे? अरे साहब हम तो कलमा उन्हीं का पढ़ते हैं, हमारा बाप क्यों ना हो, हम तो रसूल की तायद करेंगे। तो रसूलुल्लाह ने कहा क्या? मेरा जुज़ है। रसूलुल्लाह ने कहा क्या? मेरी रूह है। बसूरत ज़हरा मुस्तफ़ा ही तो है, लेकिन क़यामत गुज़री, दरे ज़हरा के जलने से लेकर शामे गरीबा के खेमे के जलने तक सैयदा रो रही है। मोहसिन की शहादत से लेकर शहादत हुसैन तक ज़हरा रो रही है। कोई छोटी बात है? कौन समझाए इसे? जो गुजरनी थी अहले बैत पे गुजर गई। इसका एक हल्का सा जर्रा भर भी एहसास जाग जाए तो आंसुओं के आबशार निकलेंगे। किसकी मुसीबत, कलमा किसका पढ़ रहे हो, किसकी नबूवत पर ईमान है और किसका घर तबाह हो गया। और फिर इतना कह दूं और बात तमाम कर दूं कि अजीज़ो, हाय ज़ैनबो उम्मे कुलसूम का कलेजा, हाय रे ये बेटियां, हाय रे ये मजलूमीन, हाय वो बीबी मजलूमा कि जिसने अपनी माँ को चलते हुए असा थाम के चलते दे देखा। आज अगर किसी की माँ
کے اعتبار سے ایج کے اعتبار سے ضعیف نہ ہو اور ہاتھ میں لکڑی آ جائے تو کیا قیامت ہوتی. شہزادی کا یہ عالم ہے کہ ایک بی بی آتی ہے پڑوس سے, آ کر کے سلام کرتی ہے. کہا بی بی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے, ہم چاہتے ہیں آپ کے مادر گرامی تشریف لائیں. ہوگا کیا؟ برکت کا چشمہ نکلے گا. وہ صرف ایک نظر رحمت ہماری بچی پہ ڈال دے, قسمت سنور جائے گی. تو اپنی ماں کو ضرور لیتے آئیے. خاموش کھڑی ہیں زینب ام کلثوم, کچھ نہیں کہتی. کہا اماں کہاں ہیں؟ تو کہا کہ اپنے حجرے میں ہیں. اتنے میں کوئی سائے کی طرح بالکل گزرتا ہوا دیکھا, ضعیف. تو کہا بی بی فضا کے علاوہ کوئی ہے نہیں, ہم جانتے ہیں پڑوس ہے آپ کا, لیکن ایک ضعیف خاتون گزری ہے, کیا کوئی مہمان آیا آپ کے پاس؟ ہم تو بنی ہاشم کو جانتے ہیں. کہ کچھ نہ پوچھیے, آپ یہ نہ پوچھیں, ہم آپ کو رلانا نہیں چاہتے. آپ کے گھر خوشیاں ہیں, جائیے اپنی خوشیاں کیجیے. کہ نہیں, اس میں کون سی رونے کی بات ہے, میں بس اتنا پوچھ رہی ہوں. پڑوسی ہیں آپ کے, زمانے سے ساتھ رہتے, آپ کے سارے خاندان کو ہم پہچانتے, آپ کے بابا کا آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں, تو اس میں کیا خرابی ہے کہ میں نے صرف اتنا پوچھا. کوئی ضعیفہ نظر آئی ہیں جو جھک کے چل رہی ہیں. تو کہا کہ اگر تم پوچھنا ہی چاہتے ہو تو اتنا سن لو, وہ ہماری اماں زہرا. یہ سننا تھا, وہ بی بی سنی اور غش کھا کے زمین پر گر گئی. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم نے زہرا کو دیکھا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیکھا. وہ اور کمر تھام کے چلے, وہ اور ہاتھ میں عصا ہو. تو کہا کہ بی بی وہ میری ماں ہے, میں اس لیے باہر انہیں نہیں لا سکتی کہ انہیں دیکھیں گے تو کورام مچ جائے گا اور تمہاری شادی کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے ہم اہل بیت کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو, جاؤ اپنے گھر کی خوشیاں دیکھو. ہمارے گھر سے خوشیاں ختم ہو گئی, ہم مسکرا نہیں سکتے. غشی سے شفاقہ ہوا. اس بی بی نے کہا کہ میری دعا یہی ہے شہزادی, آپ کی اماں صحت مند ہو جائے, اللہ آپ پہ ایسا کبھی وقت نہ لائے. یہ دعا یاد تھی. عجب نہیں شام میں دربار کے داخلے کے وقت کہا ہوگا, اے مدینے کی عورتوں, تم نے تو دعا دی تھی کہ کبھی تم پہ ایسا وقت نہ آئے کہ اس عمر میں ہاتھ میں عصا ہے. ہاں میرے ہاتھ میں عصا کسی کا نہیں ہے, مگر میری کمر جھک گئی, میرے بال سفید ہو گئے, میرا بھائی نو کے جنازہ کیا. پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا, اس ذکر کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہر آفات و بلیات اور تمام چیزوں سے محفوظ رکھ. ہم سب کو اپنی توحید خالص پر, سرکار دو عالم کے ختم نبوت پر, تمام ائمہ کی امامت کے عقیدے پر زندہ رکھ. قیامت میں نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما. ایک سورہ فاتحہ سے میر اصغر علی رضوی صاحب مرحوم اور فاطمہ سلطانہ مرحومہ کی روح کو شاد فرمائے, اور ایک سورہ فاتحہ سے جملہ مومنین مرحومین کے ارواح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پالنے والے سورہ حمد کے ثواب سے مرحومین کی ارواح, جمیع مومنین مرحومین
اور جن کے نام لیے گئے ہیں ہر دو کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بانو کہتی تھی یہ پیٹ کر سر کاٹتا ہے نہیں فرق اصغر. کوئی کہہ دے علی سے یہ جا کر کوئی کہہ دے علی سے یہ جا کر کاٹتا ہے نہیں فرق اصغر. ہاتھ بچے پر کیوں کر اٹھایا کوئی اولاد اس کو نہیں کیا سامنے ماں کے ہے ستمگر سامنے ماں کے ہے ستمگر کاٹتا ہے نہیں فرق اصغر. کس طرح خبر بچے کی کھو دی لاش کیوں کر لحد سے نکالی اس کے سینے میں دل ہے کہ پتھر اس کے سینے میں دل ہے کہ پتھر کاٹتا ہے نہیں فرق اصغر. یا علی لاش اصغر چھڑاؤ وقت مشکل کشا ہی ہے آؤ زخم پیکاں ہے ایک اور اس پر زخم پیکاں ہے ایک اور اس پر کاٹتا ہے نہیں فرق اصغر. اے زمین تھی یہ شے کی امانت کر سکی تو نہ اس کی حفاظت خبر سے لا کے میت کو باہر خبر سے لا کے میت کو باہر کاٹتا ہے نہیں فرق اصغر. پیٹ سر کو نگی کر کے نوحہ ہائے ظالم نے سر کاٹ ڈالا بانو کہتی رہی یہ تڑپ کر بانو کہتی رہی یہ تڑپ کر کاٹتا ہے نہیں فرق اصغر. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم علی ابن الحسین. السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین جمیع الشہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء معین الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا صاحب نصر و زمان الامان 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 یا خلیفۃ الرحمان یا شریک القرآن یا امام الانس والجان اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.